السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد قاسم رضا وارثی، آپ دیکھ رہے ہیں وارثی اسٹوڈیو۔ وارثی اسٹوڈیو میں آپ کا سواگت ہے۔ الحمدللہ آج میں جو آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں انشاءاللہ بہت عظیم الشان ہستی کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے علم کی دولت سے نوازا، وہ علم کی دولت جو اپنے آپ کو بچاتے رہے لیکن محمد عربی کا فیضان ان کے قریب پہنچتا رہا۔ میں آج اس شخص کی بات کرنے والا ہوں کہ جس کا بیٹا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام نکلا، لیکن اگر وہیں بات کا ذکر کیا جائے تو وہ اپنے وقت کا فرعون نکلا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کی کیا شان ہے کہ باپ جہنمی اور بیٹا الحمدللہ وہ جنتی ہے۔ میں بات کرنے والا ہوں آج ایک ایسے صحابہ کی، میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے شخص کی جسے اللہ تبارک و تعالی نے حسن بھی عطا کیا، جمال بھی عطا کیا، کہ جس کا قصیدہ خوبصورتی میں لکھا جاتا ہے، جس کا چہرہ حسین اور جمیل ہے۔ میں بات کرنے والا ہوں آج اس صحابہ کی جو اللہ اکبر کہ جن کے باپ تو کافر ہے لیکن بیٹا نبی کا غلام ہے۔ میں آج بات کرنے والا ہوں ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ کی۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے کا فرعون تھا۔ جیسے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ کے زمانے میں فرعون تھا، اسی طرح میرے زمانے میں ابو جہل فرعون ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، سبحان اللہ۔ اللہ کی بھی کیا شان ہے، بے نیازی ہے کہ باپ کافر اور بیٹا مومن۔ اکرمہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے دور دور رہا کرتے تھے۔ اچھا، ایک انسان کتنا بھی دور رہے لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب رحمت پہنچتی ہے اور جب اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے تو اگر وہ 70,000 پردوں کے اندر ہوتا ہے تب بھی اللہ کی رحمت وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن وہ دور رہتے کیوں تھے؟ ان کا یہ خیال تھا، ان کے خیال اتنا تھا کہ جسے محمد عربی دیکھ لیتے ہیں یا جو محمد عربی کو دیکھ لیتا ہے وہ ان کا دین اختیار کر لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے اللہ چاہتا ہے وہ دین اختیار کر لیتا ہے۔ یہی حال حضرت اکرمہ کا تھا۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی خیال سے وہ ہمیشہ کوشش میں رہتے تھے کہ کہیں محمد کا سایہ مجھ پہ نہ پڑ جائے تاکہ وہ اپنے دین سے ہٹ نہ جائے۔ ایک مرتبہ اتفاقاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان کا سامنا ہو گیا اور ان کی نظر حضور کے چہرے انور پر پڑ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اکرمہ کے دن پھر گئے، قسمت اللہ اکبر پلٹنے لگی اور جہنم سے آزاد ہونے کے دن آ گئے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے ہوئے کہتے ہیں کہ اکرمہ تو آگ کے قابل نہیں، اے اکرمہ تو آگ کے قابل نہیں، کیوں مسلمانوں میں تو شامل نہیں؟ یعنی کہ اے اکرمہ، اسے اچھی شکل اور صورت کے ساتھ میں نہیں چاہتا کہ تم دوزخ میں جاؤ، میں چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ حضرت اکرمہ یہ بات سن کر گھبرائے اور دوڑتے ہوئے اللہ اکبر اپنے بت قدا پہنچے، بتوں کے گھر پہنچے، پریشان ہوئے اور اپنے بتوں کو اپنے دل کی فریاد سنانے لگے، اپنے معبودوں کو دل کی فریاد سنانے لگے۔ لیکن اکرمہ کو کیا پتا تھا کہ جسے وہ اپنے دل کی فریاد سنا رہے ہیں وہ بھی اس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس کے آگے
جھک کر یوں کہتے ہیں اے میرے معبود میری مدد کرنا، اے میرے معبود میرا خیال رکھنا کہ تاکہ مجھے کسی کی یاد نہ آئے اور میں اسے کالی کملی والے کے چہرے کو بھول جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جب یہ فریاد کرنے لگے تو بت کے اندر سے آواز آئی، مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں، بھولنا چاہے اگر تو مجھ کو بھول، اور محمد تو خدا کا ہے رسول۔ اکرمہ نے جب یہ دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کا بت بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رہا تھا تو گھبرا کر باہر دوڑا اور ایک دریا پر اللہ اکبر چلا گیا۔ دل میں خیال کیا کہ میں اس دریا میں ڈوب کر مر جاؤں۔ اس نے دریا میں چھلانگ لگائی، مگر اس نے سنا کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ دیکھ اے دریا، اسے تو غرق مت کرنا کہ پڑی ہے یار کی اس پر نظر، یعنی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک اکرمہ کے چہرے پر پڑ گئی ہے۔ اب اللہ اکبر، دریا اس کو مت تو اپنے اندر سمانا، اس کو مت ڈبونا، کیونکہ اب یہ محمد کا غلام بن کے ابھرے گا۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیارے دیوانوں، میرے نبی کے پیارے عاشقوں، جب حضرت اکرمہ کا دل آخر کفر سے دھل گیا اور وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز دیکھ کر اس کا دل ایک دم اللہ اکبر پلٹا اور رونے لگے اور سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اکبر مسلمان ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی باپ جہنمی ہے، لیکن اللہ نے بیٹے کو جو ہے جنت کا ایک باغ بنا دیا ہے۔ باپ جہنمی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے بیٹے کو وہ نعمت بخشی ہے کہ تمام ولیوں کا مقام اپنی جگہ ہے اور ایک صحابہ کا مقام اپنی جگہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے انشاءاللہ آپ ڈیلی کے بیانات سنیں، چینل کو ہمارے سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں اور انشاءاللہ اسلامی بیان آپ سنتے جائیں۔